بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا سوال و جواب کا سیشن جاری ہے، آپ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں اور ذوق و شوق سے اپنا مسائل کی جستجو کریں۔ کیونکہ مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کا جاننا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے سوال کی طرف۔ ہمارا جو سوال تھا کہ حج کی مشروعیت کب ہوئی اور حج کس کس شخص پر فرض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی مشروعیت 9 ہجری کے آخر میں ہوئی تھی، اور حج ہر اس مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے سفر اور حج پر جانے کے بعد وہاں کے جتنے بھی اخراجات ہیں، سفر کے ساتھ، رہائش کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ جتنے بھی اخراجات آتے ہیں، اتنا اس کے پاس مال موجود ہو، اور اس کے علاوہ حج کے پیسوں سے علاوہ اس کے اہل و عیال کے لیے بھی خرچہ چھوڑ کر جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ حج کرنے جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اتنا خرچہ چھوڑ کر جائے اس کے آنے تک گزر بسر کر سکیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور بنیادی ضروریات اس کی پوری ہیں زندگی کی، اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص پر حج فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی مرد امیر ہے اور اس کی بیوی کے پاس استطاعت نہیں ہے، مرد کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی حج کرا سکتا ہے، لیکن بیوی کی اپنی ذاتی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح بیٹی ہو گئی یا بیٹا ہو گیا، ذاتی ملکیت اس کا کچھ نہیں ہے، باپ کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے، تو یاد رکھیں کہ ہر شخص یہاں پر اس کا اپنا نصاب کا پورا ہونا لازمی ہے حج کے اخراجات کا، یعنی کہ کسی کے پاس اگر ذاتی پیسہ نہیں ہے تو باپ کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ان کے پاس اپنا مال آ جاتا ہے، بیوی کے پاس یا بیٹے کے پاس، اسی طرح بہن بیٹی کے پاس، تو ان پر بھی الگ حج فرض ہوگا اگر وہ عاقل بالغ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ عورت کے پاس مال ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا جانے کے لیے تیار، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن محرم جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ محرم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے، اور محرم کے پیچھے جو اہل و عیال کے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کر سکتی ہے، تو اس عورت پر لازم ہے کہ کسی محرم کو تیار کرے اور اس کے تمام اخراجات اٹھائے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے، اپنا فرضیہ حج کا ادا کرے۔ لیکن کوئی اگر ایسی صورت نہیں بنتی، مثال کے طور پر عورت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی محرم کا خرچہ برداشت کر سکے، یا دوسری صورت ایسے بھی نہیں بن رہی کہ کوئی محرم اس کے ساتھ اتفاقاً تیار ہو جائے، تو ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ موسیقی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ گانا سننا اور گانا گانا، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کے جواب کا منتظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔